اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ تتمہ بیان کیا ہوتا ہے اور تتمہ بیان کیسے ریکارڈ کرانا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز ہر کسی تک پہنچ سکیں۔ تو جناب والا، اس میں گزارش یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ سیکشن 154 کے تحت ریکارڈ کرواتے ہیں اور وہ ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، لیکن مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جب ایف آئی آر درج کرائی نامعلوم اشخاص کے خلاف، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ چل گئے ہیں، تو پھر آپ کے اس میں کوئی چینجنگ چاہتے ہیں، سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ۔ سپلیمنٹری کا مطلب ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ورشن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ کوئی جرم بھی نہیں ہے اور سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ آپ آسانی سے ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن کب اور کیسے کرانے چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں خاص طور پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ عام طور پہ جب بیل ہوتی ہے، اس چیز کو بہت اہم میں بات کرتا ہوں، جب بیل ہوتی ہے آفٹر اریسٹ یا پری اریسٹ، تو اس میں ہم وکلاء سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ میلافیڈی آن دا پارٹ آف دا پولیس، یا اس میں ہم نے فردر انکوائری بنانی ہوتی ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے، یہ معاملات جو ہیں اس کو غلط طریقے سے لوگوں کو انوالو کر دیا گیا اور اصل بندے نہیں تھے، تو مفلڈ فیسز ہوتے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ملزم کون سے ہیں، تو اس کو بہت ہی خاص طریقے سے تتمہ بیان آپ نے ریکارڈ کرانا ہے۔ تتمہ بیان میں کیونکہ یہ ایک ویک ٹائپ آف ایویڈنس تھوڑی ہو جاتی ہے، جس میں خاص طور پہ تو پہلے تو ملزم نامزد ہوتے ہیں، نامزد نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد سپلیمنٹری سٹیٹ میں آپ نے نامزد کیے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ پولیس تھانے پہنچیں، آئی او کے پاس پہنچیں اور تتمہ بیان آپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، تو ایف آئی آر کا اور تتمہ بیان کا جو ڈیوریشن ہو وہ زیادہ نہ ہو۔ جیسے خدا نخواستہ 302 کے قتل کے کیسز میں عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے قتل کیا، یا بعد میں تھوڑا پتہ چلتا ہے، تو پولیس ڈائریز اس کو تھوڑا روک لیتی ہیں، تو وہ ڈائریز کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے آپ تتمہ بیان جو ہے وہ اسی دن کا ہی لکھوائیں تاکہ وہ اس میں گیپ نہ آئے، تاکہ یہ بات نہ سامنے آئے کہ یہ پلان کر کے کسی کو اس میں ہک کیا گیا ہے، کریک کیا گیا ہے، کسی کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس میں آپ نے تتمہ بیان میں یہ جیسے بج ٹکر ہوتی ہے یا اس کے علاوہ دوسری ایویڈنس بنائی جاتی ہے کہ کس شخص نے جوڈیشل کنفیشن ہوا، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہوا یا جوڈیشل کنفیشن ہوا عدالت کے سامنے، تو وہ جلد سے جلد بیان ریکارڈ کرانے چاہیے۔ اور تتمہ بیان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ایک میں مثال دوں گا۔ جیسے مثال کے طور پر پولیس عام طور پہ کیا کہتی ہے کہ ملزمان کو ہم نے گرفتار کیا، انہوں نے مانا کہ ہم نے اس کو قتل کیا یا ہم نے یہ چوری کی ہے، تو کس کے سامنے مانا؟ دو گواہان کے سامنے مانا، ان کی 161 کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ ریکارڈ ہوگی، اور ساتھ اب دو اشخاص کے سامنے اگر کسی نے کنفیشن کیا ہے، چاہے وہ قتل کا ہے چاہے وہ چوری کا ہے، تو دو اشخاص کے سامنے کنفیشن، ایک ملزم کا یا دو یا زیادہ ملزمان کا دو بندوں کے سامنے کنفیشن کرنا سی آر پی سی قانون ضابطہ فوجداری کے مطابق غیر قانونی ہے اور یہ کنفیشن مانا ہی نہیں جاتا۔ ویسے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ ایک ویک ٹائپ آف ایویڈنس ہے، لیکن جب آپ ایویڈنس ہی ویک بنا رہے ہیں تو اس کو کم از کم مضبوط انداز سے ضرور کریں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ علیحدہ ان کے پاس آئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، اگر آپ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نامزد کرانا چاہتے ہیں کسی کو، تو نامزد کرانے میں بھی پوری ڈسکرپشن ہونی چاہیے، کسی وکیل صاحب سے وہ اپلیکیشن لکھوا لیں جس میں یہ بات کلیئر ہو کہ میں کس طریقے سے سورس آف آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے بتانی ہے کہ ایف آئی آر میں تو آپ نے بتا دیا نامعلوم لوگ تھے لیکن ان کو پہچان سکتا ہوں، تو پھر آپ کہیں گے کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو وہاں پر مجھے یہ شخص نظر آیا، تو اس کی مشکوک حرکات سے میں ذرا چوکنا ہو گیا اور پھر میں نے غور کیا تو یہ شخص وہی تھا اور اس کو میں نے پہچان لیا، اور دو گواہان بھی میرے موجود تھے۔ وہ دو گواہان کا بھی اسی ٹائم کے ساتھ آپ 161 کے بیانات لکھا دیں گے تاکہ آپ کی یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ تتمہ بیان ٹائملی ریکارڈ کیا گیا۔ ٹائم اگر آپ اس میں اسپیسیفائڈ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے،
اس میں ٹائم آف آکرنس، پلیس آف آکرنس بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی FIR، میں اپنے تمام دوستوں کو جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وکلاء صاحبان، میں ان کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، چاہے سول یا دیوانی یا کہیں پر بھی، تو اس میں بڑی چیزیں جو اہم ہوتی ہیں ٹائم، پلیس اور وٹنسز، یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور لکھنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کا کیس مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے۔ ایویڈنس اکٹھی کرنے کے بعد اگر کوئی کاغذات ہیں، کوئی دعویٰ ہے، کوئی ڈگری ہے جو آپ کے اس ورشن کو مضبوط کر رہی ہے، تو اس کا ذکر بھی ساتھ کر دیں تاکہ وہ مزید کلیکشن آف ایویڈنس آپ کے 173 کے چلان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ اس طرح اس ملزم کو بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں ملتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بیل ہوتی ہے، سب سے پہلے کوئی بھی ملزم جب عدالت میں چلان 173 کے بعد ہو کر چلا جاتا ہے تو اس کی بیل اپلائی کی جاتی ہے۔ تو بیل میں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو فردر انکوائری آفٹر اریسٹ میں ہوتی ہے اور میلافائڈ انٹینشن ہوتی ہے پری اریسٹ میں، یا دونوں چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا جو ورشن ہوگا وہ مضبوط ہوگا، آپ نے اگر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں کسی کا نام کیا ہے تو اس کو مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس سے ریکوری بھی ہونی چاہیے۔ ریکوری پر بھی ایک علیحدہ لیکچر ہم ضرور دیں گے کہ ریکوری کس قسم کی ہونی چاہیے اور اس کو کیسے اس کا فرد بننا چاہیے۔ اگر اس میں تھوڑی سی غلطی ہوگی تو پھر آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا اور فردر انکوائری کی بات آ جائے گی۔ اگر کسی شخص کی جلدی ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ کے کیس کو اگر کوئی خاص ورشن کے ساتھ جج نے کسی خاص بنیاد بنا کر کے آپ کی ملزم کی بیل لی ہے تو پھر وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ کل ٹرائل میں اس کی ضمانت اگر ہو گئی ہے تو شاید یہ بھی ہو جائے کہ وہ بری شک کی بنیاد پر کر دیا جائے کہ وہ فردر انکوائری میں جو پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تتمہ بیان والی، وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ تتمہ بیان میں انہوں نے یا تو گواہ پیش کرتے ہیں یا ملزمان کا نام دیتے ہیں، یا کسی صورت میں بھی مثال کے طور پر آپ نے جاوید لکھ دیا یا جیدہ لکھ دیا مثال کے طور پر، اور اس کا اصل نام جاوید تھا، یا محمد جاوید رکھا اور جاوید احمد تھا، یا اس طریقے سے کوئی نام ملزم جاوید احمد آپ نے غلط لکھ دیا تو کوئی اور ملزم آپ نے لکھنا تھا، تو وہ غلطی جو آپ کی ہو گئی ہے اس کو فوری طور پر آپ ختم کرانے کی کوشش کریں گے، اور ختم اسی صورت میں ہوگی کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں آپ لکھیں گے کہ یہ کام ایسے ہو گیا ہے حالانکہ ایسے نہیں تھا۔ وہ آپ چینجنگ، اکثر ملزمان کے نام بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ نے چینج جب کیا تو پھر اس کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہوگی، اس کی ضمنیوں میں اس کا ذکر ہوگا کہ جناب یہ اس کا بیان میں نے لکھا۔ ہاں، ضمنی جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی، البتہ جو یہ جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو مل جاتی ہے۔ چلان کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہوتی ہے اس کی کاپیز آپ کے وکلاء صاحبان کو جوڈیشل فائل سے ملتی ہے، اور ٹرائل میں ایک اور فائل جو ہوتی ہے وہ پولیس فائل ہوتی ہے۔ پولیس فائل کی کاپی قانوناً آپ کو نہیں ملا کرتی، لیکن کاپیز حاصل کر لی جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن وکلاء صاحبان کے لیے یہ خاص بات کہ کبھی کورٹ میں وہ ضمنیاں کھول کر کھڑے نہ ہو جائے گا تو آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے کہ آپ نے یہ ریکارڈ کیسے حاصل کیا، کیونکہ وہ یا ججی صاحبان دیکھ سکتے ہیں یا پولیس کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ تھا تمام سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو تتمہ بیان اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے انسلری، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ورشن کو، تو وہ کتنے بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی لکھے جائیں اس کی ایویڈنس ساتھ موجود ہو۔ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو فرد قبضے میں لے کر اس کا فرد بنایا جائے گا اور اس کو بھی چلان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا۔ تو یہ تھا سب کچھ تتمہ بیان کے بارے میں۔ ایک اور تتمہ ہوتا ہے جو زمین کے انتقال پر تتمہ نقشہ بنایا جاتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں پوری طرح ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی دعاؤں کا طلبگار میں ہمیشہ رہوں گا اور آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ اللہ حافظ۔